پیارے بھائیوں، حدیث میں جلالت علم کا اعتراف کرتے ہوئی امام حاکم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو داؤد اپنے وقت کے اہل حدیث کے بلا مقابلہ امام تھے۔ علان ابن عبد الصمد نے یہ رائے قائم کی ہے کہ آپ میدان حدیث کے شاہ سوار تھے۔ پیارے بھائیوں، حافظ محمد ابن اسحاق اور ابراہیم الحربی حدیث میں آپ کی مہارت تامہ کو یوں بیان کرتے ہیں: اللین لابی داؤد الحدیث کما اللین لداؤد الحدید، یعنی ابو داؤد کے لیے حدیث ویسے ہی نرم اور آسان بنا دی گئی جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا۔ موسیٰ ابن ہارون فرماتے ہیں کہ ابو داؤد دنیا میں حدیث کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی اور آخرت میں جنت میں رہنے کے لیے۔ نیز فرمایا کہ میں نے ابو داؤد سے افضل آدمی نہیں دیکھا۔ پیارے بھائیوں، امام ابو داؤد کو جس طرح حدیث میں امامت کا درجہ ملا ہے، اسی طرح آپ کو فقہ و اجتہاد میں بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ فقہی بصیرت اور عمیق نظر رکھنے کے سبب بعض علماء نے تو آپ کو فقہ و اجتہاد میں امام بخاری کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے، اور لکھا ہے کہ امام بخاری کے بعد امام ابو داؤد کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اور پھر جملہ اصحاب تراجم و طبقات نے آپ کی اس وصف کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کی اس ذوق اور بصیرت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگ سکتا ہے کہ آپ نے اپنی کتاب السنن کو صرف احکام و مسائل کی جمع و ترتیب تک ہی محدود رکھا۔ امام ابو حاتم ابو داؤد رحمہ اللہ کو امام فقہ قرار دیتے ہیں، اور امام ابو اسحاق شیرازی نے اصحاب صحاح ستہ میں سے صرف امام ابو داؤد ہی کو طبقات فقہا میں شمار کیا ہے، اور یہ امتیاز آپ کو اسی فقہی بصیرت اور فقہی ذوق کی بدولت حاصل ہوا۔ پیارے بھائیوں، ابو اسحاق شیرازی نے امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی نسبت حنابلہ کی طرف کر دی ہے۔ نیز طبقات حنابلہ میں آپ کا ذکر ہے، اور بعض نے آپ کو شافعی المذہب لکھ دیا، لیکن یہ محض درسی نسبت ہے، اور یہ غلط فہمی غالباً امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی کے اکثر و بیشتر مسائل میں موافقت کے سبب ہوئی ہے۔ پیارے بھائیوں، حافظ ذہبی آپ کے تبحر علمی اور فقہ و حدیث میں امامت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث اور فنون حدیث میں امامت کے ساتھ کبار فقہا میں سے ہیں۔ آپ کی کتاب السنن اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اصحاب امام احمد کے منتخب لوگوں میں سے ہیں۔ امام احمد کے مجلس کی ایک مدت تک پابندی کی اور اصول و فروع کی دقیق مسائل پر آپ سے سوالات کی۔ آپ اتباع سنت اور سنت کے سامنے سر تسلیم ہم کرنے کے باب میں ہیں، اور دشوار گزار کلام و مسائل میں غور و خوض نہ کرنے میں سلف کی مذہب پر تھے۔ پیارے بھائیوں، اسی طرح علامہ طاہر الجزائری کے بیان سے بھی امام ابو داؤد کے کسی دوسری امام کے مقلد ہونے کی نفی اور تردید ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں: اما البخاری و ابو داؤد فامامان فی الفقہ وکان من اہل الاجتہاد، تو یہ دونوں بخاری اور ابو داؤد فقہ کے امام ہیں اور دونوں اہل اجتہاد میں سے ہیں۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ اولاد میں سے صرف ایک صاحبزادہ محدث ابو بکر عبداللہ کا ذکر ملتا ہے، باقی اولاد کا ذکر نہیں ہے۔ اور وفات حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی 16 شوال بروز جمعہ 275 ہجری 73 برس کی عمر میں ہوئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔